بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہماری خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں. اس سلسلے میں جس خاتون نے آج ہمیں رونق بخشی ہے وہ ہیں ڈاکٹر شیما عظیمی صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ یہ پروگرام جو ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں. ان کو ہم گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں تو بہت سے متبادل سبجیکٹس ہیں جس میں آپ کا بھی ہے. تو آپ ذرا اپنے پہلے تو تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے اسکول کالج وغیرہ کیسے کیا, کیا کیا سبجیکٹس تھے آپ کے پاس؟ اسکول کالج تو بالکل روایتی تعلیم تھی جیسے ہم لوگوں کا, جیسے سب اسکول میں بچے جاتے ہیں. لائک ہم لوگوں کے قریب ہی لنک روڈ پہ, ماڈل ٹاؤن میں چونکہ ہم لوگ رہتے ہیں, لنک روڈ پہ میرا اسکول تھا. اس کے بعد کالج جو تھا وہ ماڈل ٹاؤن میں, وہ بھی کالج میں میرے کالج میں میرا ایف ایس سی تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے سائیکالوجی, ہاں جی پری میڈیکل, ہاں جی. اس کے بعد پھر میں نے سلیکٹ کیا سائیکالوجی کو. اچھا, ہاں جی. سائیکالوجی پڑھنے کے بعد مطلب گریجویشن میرا سائیکالوجی کے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے دلچسپی ہوئی کہ آکیوپنکچر بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر میں نے آکیوپنکچر کی کلاسز شروع کی. آکیوپنکچر پاکستان میں ہوتا ہے؟ جی آکیوپنکچر اس وقت ہمارے یہاں قریب سائرا میموریل ہاسپٹل, وہاں پہ اس کی کلاسز ہو رہی تھیں اور بہت کم تھا. یعنی پاکستان میں چند گنتی کے لوگ تھے جو آکیوپنکچر کر رہے تھے, یعنی چائنیز طریقہ علاج جس کو بولتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ پھر آکیوپنکچر پڑھتے ہوئے میرے ٹیچرز نے سجیسٹ کیا کہ آپ کو ایم ڈی کرنا چاہیے اس میں نا, الٹرنیٹیو میڈیسن میں. پھر میں نے الٹرنیٹیو میڈیسن میں ہی ایم ڈی کیا کولمبو یونیورسٹی سے اور سری لنکا سے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان میں چونکہ ہمارے لیگل اور رجسٹریشن کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, اس میں پھر الٹرنیٹیو میڈیسن پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہومیوپیتھی اور ہربل, آیوروید, کلر تھراپی, ان سب کی کتنی ویلیو ہے اور یہ کتنے شاندار طریقہ علاج ہیں کہ جو سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر انسان کو ٹھیک کرتے ہیں. اور اس میں جب آپ الٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف آتے ہیں تو آپ سچ میں آپ صحت یاب ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کی بیماری کو سپریس کر دیا, جیسے کہ اب سر درد ہے آپ نے پین کلر لیا تو وہ میسج ڈسکنیکٹ ہونا, اٹس ناٹ دا ٹریٹمنٹ. اچھا, ٹھیک ہے نا, اس کو سپریشن بولتے ہیں. باقی بھی کہیں درد ہے آپ پین کلر لیں, وہ سپریشن ہی کہلاتا ہے. ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر باڈی میں کوئی انفلاممیشن ہے, کوئی پرابلم آیا ہے, تو جیسے جیسے وہ ختم ہو ویسے ویسے جو ریلیف ملتا ہے دیٹ از کالڈ دا ٹریٹمنٹ, وہ ہوتا ہے صحیح کیور. تو یہ چیزیں مجھے جب سمجھ آئیں تو پھر مجھے دلچسپی ہوئی, تو پھر میں نے ہومیوپیتھی پڑھا, پھر ہربل میڈیسن پڑھا, اور اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی پی ایچ ڈی میرا کمپلیٹ ہوا ہے اسکن ٹریٹمنٹ میں, الٹرنیٹیو میڈیسن میں ہی میں نے کیا ہے. تو وہ بھی کولمبو یونیورسٹی سے کیا میں نے. تو اس کے بعد اب پریکٹس جاری ہے. دوسرا یہ کہ ہپنوسس, این ایل پی, اور دوسرا باقی سلور مائنڈ سیٹ, ہر وقت آپ پڑھتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بیماریاں تو بہت ہیں, جی ٹی بی ہے, کینسر ہے, اور بے شمار, ہائپر ٹینشن ہے, فلانی ہے, بلڈ پریشر ہے. آپ کا جو طریقہ علاج ہے جو عام طور پہ ہم جب ایلوپیتھی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہر چیز کا ایک اسپیشلائزڈ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے جس نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. اب آپ جاتے ہیں تو وہ 1 منٹ میں ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم ہے, تو وہ ٹی بی کا علاج شروع کر دیتے ہیں یا کسی اور. آپ کے ہاں کیسے آپ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس بندے کو یہ پرابلم ہے؟ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سمٹمز کیا ہیں, پیشنٹ کی سمٹمز کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں ان کے جتنے بھی ٹیسٹ کے پیمانے ہیں وہ ہر دن بدلتے ہیں, ہر دن. ابھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ بلڈ پریشر جب سٹارٹ کیا انہوں نے ایک سیٹ پیمانہ دیا, وہ مختلف تھا, اس کے 5 سال بعد اور ہو گیا, 10 سال کے بعد آج اور ہو گیا, اور جیسے ہی وہ چینج کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مریض وہ ایک دم اس کیٹیگری میں فال کر جاتے ہیں, اور وہ میڈیسن اس طرح سیل ہونے لگتی ہیں, اور وہ بی پی کے پیشنٹ ہو گئے, یہ شوگر کے پیشنٹ ہو گئے, یہ فلاں. تو ہم جو ہیں ٹیسٹ پہ ایسے ویسے ریلائی نہیں کرتے, ہم سمٹمز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اگر آپ کی سمٹمز جو کہہ رہی ہیں وہ آپ کی باڈی سب سے اچھا خود ڈائیگنوز کرتی ہے خود کو.
وہ جو سمٹمز کیری ہوتی ہیں آپ کی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کی رپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن پیشنٹ کا انکمفرٹیبل ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ پرابلم ہے, میں اس ذہنی کیفیت کا شکار ہوں, یا مجھے شام کے ٹائم یہ کیفیت طاری ہوتی ہے, اس وقت یہ ہوتا ہے, وہ سب ٹیسٹ میں نہیں آتا. تو اس وقت پھر ٹیسٹ وہاں پہ مطلب کوئی فائدہ نہیں دیتے. ہم لوگ اس لیے سب سے جو ہم ڈپینڈ کرتے ہیں وہ علامات پہ, جس کو آپ سمٹمز کہتے ہیں, سمٹمز پہ ریلائی کرتے ہیں, اور وہی سب سے اچھا اس کے ہمیں تو اس کے بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جیسے کینسر ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں, کوئی گلٹیاں بن جاتی ہیں, کوئی بلڈ کے اندر کینسر ہو جاتا ہے, کوئی کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ کو یعنی وہ ایک ایسی خاموش بیماری ہوتی ہے جو بالکل جب فائنل سٹیج پہ پہنچتی ہے, جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو کینسر ہے, آپ کو کیسے آپ ڈائگنوز کر سکتی ہیں کہ اس کو جو ہے بلڈ کینسر ہے؟ دیکھیں, یہ آپ کا خیال ہے کہ بیماری خاموش ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں پین وغیرہ بہت کم ہوتا ہے. پین تو ہوتا ہی نہیں ہے کینسر میں, کہاں پین ہوتا ہے؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بالکل پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے, اس میں پھر ہماری کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جس میں مطلب جو پیشنٹس الٹرنیٹیو میڈیسن پہ بلیو کرتے ہیں اور مانتے ہیں, اس میں وہ ان پیشنٹس کو ایسی, وہ جب انڈر ٹریٹمنٹ رہتے ہیں یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں چیز کرتے رہیں, آپ کی باڈی جیسے خاموش قاتل جس کو بی پی کو فلاں ان کو قرار دیا گیا ہوا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. سمٹمز سب ہوتے ہیں. بات یہ کہ سانس پھول رہا ہے لیکن پرواہ نہیں کر رہے. آپ جو کھانا کھا رہے ہیں, جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں, جو آپ کا ڈیلی روٹین ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ تھک زیادہ رہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ پیشنٹس لاسٹ اسٹیج پہ بھی جائیں گے, وہ کہتے ہیں یار تھکاوٹ رہتی تھی, بخار تھا, میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا, ہاں مجھے یہ پرابلم تھا, ہر وقت لوز موشن رہتے تھے لیکن کبھی دیکھا نہیں, کبھی میں کہا روٹین کی بات ہے. جو پین ہوتا تھا ہم نے کہا یہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, میں کہا یہ معمولی ہے, خود ہی ٹھیک ہو جائے گی, اور کئی مہینوں سے چل رہا ہے وہ سسٹم. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہ اچانک ہو گیا, لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ضرور اچانک ہوتا ہے. اچانک ہوتا نہیں ہے, ہوتا یہ کہ ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنے روٹین میں کنٹینیو رکھتے ہیں اپنی چیزوں کو. ہمارے پاس اپنی صحت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ, جیسے خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ ٹراما کنڈیشن میں ہے, ایک بہت بڑی اس کے اوپر جو ہے پریشر ہوتا ہے, جو چھوٹی سی چوٹ ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں بچوں گا نہیں بچوں گا. اس صورتحال میں کوئی ایسی میڈیسن, وہ تو فوری طور پہ ڈرپ لگا دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, اور وہ بندہ جو ہے وہ ایک نارمل ہو جاتا ہے. اس میں لائف سیونگ میڈیسنز ہوتی ہیں. اب دیکھیں ہارٹ اٹیک ہے جب آتا ہے تو مطلب کتنا خوف ہے اس کا, ایسے ہی ہے نا, لیکن اس کی انتہائی سادہ سی بات ہے کہ آپ کے گھر میں ادرک کا ٹکڑا ہوتا ہے نا, آپ اس کو چبانا شروع کریں. پیشنٹ کی کنڈیشن ایسی ہے وہ چبا نہیں سکتا, فوراً آپ اس کو اس کے منہ میں ڈال دیں, کوٹ کے ڈال دیں, اس کا رس ڈال دیں اس کے منہ میں. آپ دیکھیں گے کہ ود ان منٹس پیشنٹ جو اسٹیبل ہو جائے گا. اب اس بات کو اتنی بڑی انڈسٹری کیسے مانے گی؟ وہ کہیں گے ان کو اڑا دو, یہ کیا معمولی سی اتنی چھوٹی سی بات کر کے اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ, اتنا خوف, اتنا بڑا جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, وہ سارا ایسے ہو جاتا ہے نا. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ لائف سیونگ میڈیسنز اس میں ہیں. آپ نے بات کی ایکسیڈنٹ کی اور اس طرح کی, دیکھیں وہ ایک الگ کنڈیشن ہے. مطلب چھوٹی موٹی چوٹ لگ گئی یا زیادہ بھی, اس میں ساری ایسی, ہم کچن فارمیسی کو اسی لیے پروموٹ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے کچن فارمیسی کا لفظ اسی لیے لانچ کیا ہے کہ ہم اس پہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے, شعور دینا ہے کہ آپ کے کچن میں وہ ساری ہربز, وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, بس اس کے استعمال کا طریقہ آنا چاہیے. تو آپ کو کبھی بھی آپ بیمار نہیں ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ ہیلدی رہیں گے. جیسے موسمی نزلہ زکام کا اٹیک ہوتا ہے, آپ دار چینی, آپ تھوڑی ایک چٹکی اجوائن لیں, تھوڑی ایک چٹکی دار چینی لیں, اور ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ سونف لیں, پودینہ اس میں ایڈ کر لیں. آپ اس کا قہوہ بنا کے پئیں, نہ آپ کو زکام ہوگا, نہ بخار ہوگا, نہ آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی وقت چھینکیں آئیں, اسی وقت قہوہ پیے, آپ نے ٹھیک ہو جانا, کیونکہ وہ اینٹی انفلامیٹری ہے. اینٹی انفلامیٹری ہے یہ ساری چیزیں, اینٹی فنگل ہیں, اینٹی وائرل ہیں, اور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں بہت اچھے. تو وہ امیونٹی کو انہینس کرتے ہیں. آپ کی جتنی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, آپ پہ بیماریوں کا اتنا اٹیک نہیں ہوگا, آپ محفوظ رہیں گے بیماریوں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی گفتگو سے جس میں نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈائٹ کی بڑی اہمیت ہے. بہت. آج کل جیسے کہ بچے برگر کھاتے ہیں, پیپسی پی لیتے ہیں,
اور یہ جتنا جنک فوڈ آ رہا ہے جی اس سے ایک بچے بہت موٹے موٹے ہو گئے ہیں، جی لیکن وہ بچے ہیلدی نہیں ہیں، جی وہ بچہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتا، بھاگ نہیں سکتا. ایسے. تو آپ یہ بتائیے کہ خوراک کے بارے میں آپ خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اگر آپ گائیڈ کریں کہ انہیں کیا نارمل ڈائٹ لینی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کھانے کے شوقین بہت ہیں ہم لوگ کڑھائی گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، ہم لوگ ہریسہ اور بونگ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ جو سری پائے اور ہیں جس بڑے شوق سے ہم سے کھاتے ہیں. تو اس کا ذرا بتائیے یہ کس حد تک یہ افیکٹ کرتے ہیں باڈی کے اوپر؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسا ان ویسا من. آپ جو کھائیں گے آپ کی سوچیں ویسی ہوں گی، آپ کا بیہیویئر ویسا ہوگا، آپ کی سوچ ویسی ہوگی، کیونکہ گٹ برین اور ہمارا برین آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا. جو ہم معدے میں ڈالتے ہیں مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دماغی کام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا. جو ہمارا گٹ برین ہے اور ہمارا برین آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اندر جو چیز ڈالیں گے اس کے ایفیکٹس آتے ہیں. آپ دیکھیں نا اسٹمک میں جب کوئی چیز جاتی ہے تو وہ جتنی ایسیڈک ہوگی، جتنی ریفائنڈ فلور کی اور اس طرح کی کیمیکل والی چیزوں کی بنی ہوگی، وہ اتنا ہی گٹ ہیلتھ کو جا کے اس پہ بد اثرات ڈالے گی، اس کے بیڈ ایفیکٹس ہوں گے. ہمارے گڈ بیکٹیریا کو مارے گی اور بیڈ بیکٹیریا کو انکریز کرے گی. اب جب وہ ہوتا ہے تو اس میں گیسز بنتی ہے، بلوٹنگ ہوتی ہے اور مطلب ایسیڈیٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اب جب ایسیڈیٹی بڑھتی ہے تو وہ صرف یہاں نہیں فیلنگز ہوتی، وہ پورے خون میں آپ کے شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے دماغ پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں نا، انڈرسٹوڈ ہے. تو جتنا ایسڈ جائے گا یہاں اتنا زبان پہ بھی ہوگا نا. پھر جو لوگ مرغن غذائیں کھاتے ہیں جی جی اس کے اوپر وہ 7 اپ پی لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں لو جی مسئلہ حل ہو گیا. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی کاربونیٹڈ واٹر ہیں ان کی پی ایچ جو ہے وہ ٹوائلٹ کلینر سے زیادہ ہے. ان کے اندر میٹلز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسے مطلب خطرناک دھاتیں ہیں. فاسفورک ایسڈ ہے جو ہڈیوں کو تباہ کرتا ہے، ہمارے کیلشیم کو تباہ کرتا ہے، جو ہمارے پی ایچ ہماری تیزابیت کو بہت بڑھا دیتا ہے. اور وہ سارے جو مطلب ہمارے خوراک میں سے جو ہمیں وائٹامنز، منرلز اور جو بھی سارے چیزیں ملنی ہوتی ہیں جو باڈی کو نرش کرتی ہیں، یہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کھانے کے بعد میں ایک تو کھانا ویسا ہوتا ہے، اوپر سے آپ یہ لے لیتے ہیں، تو یعنی آپ یہ چیز کنٹینیوسلی معدے میں ڈالیں گے تو آپ بتائیں کہ آپ کتنی دیر تک صحت مند رہ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے کبھی کوئی مریض ٹھیک ہوتے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ ایک طویل 3 4 6 میں مطلب میں اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں. ہماری اپنی مسز جو تھی ان کے گال بلیڈر میں سٹونز تھے. ہم نے یہاں کے ٹاپ کے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر سے علاج 3 4 6 مہینے کرا. آخر خود ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں جی آپ جا کے اس کا جو ہے نا آپریشن ہی کروا لیں تو بہتر ہوگا. تو وہ پھر آپریشن کے ذریعے گال بلیڈر نکلوانا پڑ گیا. ٹھیک ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ ہومیوپیتھک کا علاج جو ہے وہ ایک بہت طویل علاج ہے اور ٹھیک ہوتا نہیں ہے بندہ. کیا آپ بتاتی ہیں؟ یہ ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے. اچھا. اور یہ مافیا نے ہی بنایا ہے، باقاعدہ اس پہ بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے. جیسے سرسوں کے تیل کے خلاف بڑی محنت سے کمپین چلائی جاتی ہے پیسے دے کے ماشاءاللہ، اسی طرح اس پہ بھی. اور کمال یہ ہے کہ جو چوہوں اور بندروں پہ کی گئی ریسرچ ہے اس کو بہت عقیدت سے مان لیا جاتا ہے. انسانوں کے لیے جب لانچ کی جاتی ہے کبھی کسی ذہین فتین کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ ایک چوہے اور بندر پہ کی گئی ریسرچ کو ہمارے لیے لانچ کر رہے ہیں. ہاں جی، چوہوں پہ، بندروں پہ اور پتہ نہیں کس پہ کرتے ہیں، اس کا ضروری نہیں نام لینا. تو وہ کی گئی ریسرچ ہمارے لیے وہ میڈیسن جب لانچ کرتے ہیں اور ہم بڑی عقیدت سے اس کو استعمال فرماتے ہیں اور اس کے 5 سال بعد کہتے ہیں کہ یہ بند کر دی گئی ہے، اب اس کی جگہ نہیں آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے. جس طرح کہ یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے اور بہت ایک گورکھ دھندا ہے باقاعدہ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو آپ ہومیوپیتھی کے بارے بات کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا یہ کہ ہومیوپیتھی ریمیڈی جو ہے وہ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنی مہارت سے سلیکٹ کی ہے. ایک بات، سب سے پہلی بات. اب ہماری ایک دوا ہے، مطلب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پروگرام میں دوا کا نام لیا جا سکتا ہے. بالکل کیوں نہیں. آپ اسٹیفزگیریا 30 جب بھی کٹ اور زخم لگتا ہے آپ چھل جائے، آپ 1 قطرہ زبان پہ ڈالیں اور 10 تک گنیں. آپ 10 تک پورا نہیں گن پائیں گے، آپ کی بلیڈنگ رک جائے گی. اتنی جلدی ٹرانزامین بھی نہیں روکتا. ٹھیک ہے، بلیڈنگ رک جائے گی.
ٹھیک ہے نا, ایک قطرے سے, ایک قطرہ آپ زبان پہ ڈالیں. ہم نے فرسٹ ایڈ باکس بنایا ہے اپنا, ٹھیک ہے نا, جس میں ہم فوڈ پوائزننگ ہے, کٹ زخم ہے, کوئی مچھر کاٹ جائے اور کوئی ڈنک لگ جائے, کیونکہ ہم جو آیورویدک ولیج ہم نے بنایا ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور جو دائیں بائیں, اور اس سے اگر کسی کو ایمرجنسی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو فوراً وہ باکس بنا ہوتا ہے, اسی وقت میڈیسن لیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آرسینکم ایلبم ایک دوا ہے, اب جب ہاں جی تو وہ کرونا میں دی گئی ہے. آپ ہمسایہ ملک میں ہمارے انہوں نے ٹرکوں کے ٹرک اپنے لوگوں میں تقسیم کیے اور لوگ ٹھیک ہوئے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی پرابلم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے خود کرونا میں بہت سارے پیشنٹ دیکھے جو پازیٹیو تھے اور ان کو میں دیکھ رہی تھی بغیر گلوز اور چیزوں کے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. امیونٹی اپنی اسٹرانگ ہو, اور وہ بھی ایک کمال ہی تھا, اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. وہ بہت خوف پھیلایا گیا, وہ سب کچھ تھا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے ہومیوپیتھی میڈیسن سے ہم سب کو ٹھیک کیا اور وہ ٹھیک ہوئے. یعنی ہمارے یہ بتائیے کہ جو ہومیوپیتھی جو آپ کہتے ہیں, آپ نے کہا کہ ان کو پھر وہ سجیسٹ کر دیا, دیکھیں اس میں ریمیڈی سلیکٹ کرنے کے ساتھ آپ دیکھیں نا نئی نئی ریسرچز آ رہی ہیں, اور آپ جب تک اپنی خوراک ٹھیک نہیں کریں گے, اپنا باقی شیڈیول جو آپ نے بنایا ہوا ہے لائف کا جو سائیکل ہے اس کو چینج نہیں کریں گے, تب تک آپ کیور نہیں ہو سکتے. ہم لوگ کھاتے وہی رہتے ہیں, صرف ایک گولی ایک ڈراپ دیکھیں کتنا کام کرے گا, سوچیں نا, کام وہ جادو کے جیسے کرتے ہی ہیں اگر آپ کی سلیکشن ٹھیک ہو, اگر آپ اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہیں. ہم لوگ تو ہومیوپیتھی اور ہربل لوگوں کے پاس جاتے تب ہیں جب کہتے ہیں اچھا ان کے پاس بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لاسٹ جب ستیہ ناش وہ کر دیتے ہیں نا تو تب باری آتی ہے ان کی. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, پہلے آپ کو اپنی کچن فارمیسی میں ہی خود کو ٹھیک کر لینا چاہیے, اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں, آپ بیمار ہوتے ہی نہیں. اور پتھریاں اگر آپ نے لیزر سے یا آپریٹ کر کے نکالی ہیں, جب تک آپ جو پوائزن بن رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پتھریاں بنی ہیں, تب جب تک آپ وہ کاز ٹھیک نہیں کریں گے وہ پھر بن جائیں گی, کیونکہ کاز تو پیچھے موجود ہے. پورا ہی نکال دیتے, پتا ہی نکال دیتے, وہ الگ سٹوری ہے نا, پتا نکال دینا. لیکن عام طور پہ لوگ فائبرائڈز کا اور اس طرح کے سرجریز جو کرواتے ہیں وہ پھر بن جاتے ہیں نا, وہ پھر اٹیک ہو جاتے ہیں. وہ ہوتے اس لیے ہیں, آپ کینسر کا دیکھیں وہ پھر اٹیک ہو جاتا ہے, اتنی زیادہ تماشے کرنے کے بعد وہ پھر ہو جاتا ہے. تو وہ ہوتا کیوں ہے, کیونکہ آپ اس کی کاز, روٹ کاز پہ کام نہیں کرتے. آپ مثلاً ایک چھلنی میں پانی آپ کتنی دیر روک کے رکھیں گے, گندا پانی کھڑا ہے اس پہ مچھر آ گئے, ٹھیک ہے نا, اب آپ نے سپرے کر کے بھی ان کو مار دیا, ایک طریقہ کار ہے, اب پھر وہ پیدا ہوں گے. پانی تو وہاں کھڑا ہے نا, پانی جب تک اس کا اصل روٹ کاز پہ کام کرنا یہ کہ اس جوہڑ کو, گندے پانی کو وہاں سے مٹی ڈال کے بند کر دیا جائے یا ہٹایا جائے, وہاں پہ کلین کر دیا جائے اس جگہ کو, کبھی بھی مچھر نہیں آئیں گے. اچھا, جیسے ایلوپیتھی کی تمام دوائیں جو ہیں وہ 2 نمبر کی دوائیں مل جاتی ہیں, جعلی ادویات بہت بن رہی ہیں, لائف سیونگ ڈرگس تک بن رہی ہیں. اسی طریقے سے ہومیوپیتھک جو ہے اس میں جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ شعبے کمپنی کی امپورٹڈ جرمنی کی جو ہے یہ آپ لے لیں, یہ ٹھیک ہے, اور جو یہاں کی بنی ہوئی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس پہ بھی کچھ دیکھیں, میں تو کبھی بھی ایسا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہماری لوکل فارمیسیز ہیں وہ بہت اچھا کام کریں گے. اچھا, اور ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. مسعود ہیں, WS ہے, اور باقی ریکس ہے, سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو لوکل یہاں پہ, اور ہم ان کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. اس کا کوئی چیک کرنے کا ہے ادارہ؟ ان کے بہت اچھے, BM بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت اچھی ان کے, آپ جا کے دیکھیں کیسی ایسی شاندار انہوں نے اپنا سارا سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں, اور ان کا باقاعدہ ٹرائلز ہوتے ہیں. اور انسانوں, کیونکہ ہماری اگر ہومیوپیتھی کی بات کی جائے, باقی ہربل اور باقی تو بھی بعد میں آنا ہے, تو اس میں یہ ساری پروونگ انسانوں پہ ہوئی ہیں. یہ تمام دواؤں کی پروونگ انسانوں پہ ہوئی ہے کہ انسان پہ اس کے کیا اثرات آتے ہیں. کسی چوہے پہ کر کے نہیں وہاں پہ لانچ کی گئی, نہ کسی بندر پہ کر کے وہاں پہ لانچ کی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور لیبز آپ کی اپنی, آپ لوگ آپ کے اپنے, آپ نے خود ریسرچ پیپر تیار کیے, چوہے خود بنائے لائے, ماشاءاللہ بندر خود لائے, اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ایک چیز پیش کر دی کہ یہ کمال ریسرچ ہے, دیکھو اس کو. اور سب جتنے بھی ہم جو ذہنی غلام ہیں وہ ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس ریسرچ اور چیزوں پہ, اور فوراً اس کو فالو کرتے ہیں. خواتین حضرات, آپ ڈاکٹر شیما عظیمی صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی خواتین و حضرات، آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر شیما عظیمی صاحبہ کی. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں کھیل کود ہیں، دوسری چیزیں ہیں، جی اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی صحت کے اوپر اور اس کی مینٹل لیول کو اونچا کرنے کے لیے، اس کی گرومنگ کے لیے؟ اس کا یعنی اس کا رول ایسا ہی ہے جیسے ہم نصاب میں کو پڑھنے کے اثرات، اور اس کا اثر تبھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جب ہم غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اتنے اچھے سے پارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صرف کتابی کیڑے بن جائیں اور ہم دنیا مافیا سے بے خبر ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ ہم بہت پڑھاکو ہیں اور ہم جناب. ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی صحت جو ہے وہ دونوں چیزیں مل کے ساتھ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی تبھی انوالو ہوتے ہیں جب آپ پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ ایک مطلب ایسا ہی ہے جیسے لائک اب ہم نے اب پڑھے نا میڈیکل سائنس نے اب اس کو پروو کیا ہے کہ صرف جو ہے وہ کھانا، سونا اور پڑھنا ہی نہیں ہے جب تک آپ کھیلیں نہیں، دھرتی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوں. اب دیکھیں ہم جب آیوروید پڑھنے لگتے ہیں اس میں اب جیسے پہلے ننگے پاؤں بھاگنا، گھاس پہ چلنا، مٹی کے ساتھ ٹچ ہونا، آج اس کو پروو کر دیا گیا ہے سائنٹیفکلی کہ جب ہم زمین پہ ننگے پاؤں چلتے ہیں اور مٹی پہ گھاس پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہماری باڈی 0 وولٹیج پہ چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی ہم 0 وولٹ پہ جاتے ہیں ہماری باڈی کی ہیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ جتنا مٹی کے ساتھ، دھرتی کے ساتھ، پودوں کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے اتنا ہی آپ صحت مند رہیں گے. آپ جتنے میڈیٹیشن کریں گے، مراقبہ جتنا زیادہ کریں گے، جتنا زیادہ آپ بریدنگ اچھی کریں گے، جتنا زیادہ آپ سوشل دوسری پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے، آپ خیر کے کام جتنے کریں گے اتنا آپ کے نصاب پڑھے گا، تبھی تو فائدہ ہوگا نا. اور ٹھیک ہے نا. طبیعت میں جو ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے کھیل کود میں خاص طور پہ، ایک ہارنا اور جیتنا جو ہے وہ بڑا ایک ہوتا ہے، لیکن ہارنے والا بھی جیتنے والے سے ہاتھ ملاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ہار گئے کوئی بات نہیں. اس سے وسیع القلبی پیدا ہوتی ہے. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل اگر دیکھا جائے تو انسان کے اس کا بہت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ہمارا جو اس وقت سوشل میڈیا ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں یا کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور اس میں بہت سا ایسا مواد ہے جو ہماری اخلاقی اس سے میچ نہیں کرتا، ہماری تہذیب و تمدن سے نہیں میچ کرتا. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں بے چینی اور بے روی بہت پھیلتی جا رہی ہے. تو اس کے کون ذمہ دار ہے اور اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ پہلی بات یہ، آپ کی بات سے میں ایگری کروں گی 100%، کیونکہ جب ہم ریلز دیکھتے ہیں، اب ہم جتنی NLP کی ٹریننگز اور وہ سب چیزیں کریں جب، تو آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا جو برین ہے وہ کئی بلین نیورونز کا ایک سپر کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم اس کو مینیج کرنا، طریقے سے چلانا ایک آرٹ ہے. اب ایک عام بات ہے کہ آپ فارغ بیٹھے ہیں، آپ 1 منٹ کی ریل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب آپ 1 منٹ کی ریل دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی سیڈ سانگ آ گیا، اگلے میں ایک لطیفہ آ گیا، آپ کیا لگا رہے ہیں، اس سے اگلے میں آ گیا وطن کی محبت سے ریلیونٹ، اس سے آگے آ گیا کسی کی غربت دکھا دی، اس سے آگے آ گیا کسی نے کوئی مارکا کر. اب آپ دیکھیں کہ 1 منٹ بعد آپ کی ساری کیفیت بدل رہی ہے. آپ کے سب کانشیس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے. آپ اپنے سب کانشیس کو برے طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہیں. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر اینزائٹی اور اوور تھنکنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ٹائم آتا ہے ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اوپر سے تو رہی ہے کہ آپ جب وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کھانا کیا؟ آپ نے برگر منگوا کے کھانا ہے، آپ نے شاورما کھانا ہے، آپ نے آرڈر کر دینا ہے، بیکری سے کچھ آ جائے گا، آپ بیٹھے کیک کھا رہے ہیں، یعنی وہ ریفائنڈ فلور میدا جو انتوں میں جا کے چپک جائے گا، دماغ کا بھی آپ ستیہ ناش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کھاتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ اندازہ ہی نہیں کہ ہم خود کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اب وہ سب دیکھنے سے اب بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کھانا، وہ بیٹھے ہیں اور وہ کارٹون، وہ بہت تیز فلیکچویشن، ہاں جی کارٹون دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ ایسی ہیبٹ ڈیولپ کر دی ہے.
اب اس میں جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے بار بار وہ ایک ایکٹ کرنے سے، تو وہ ایڈکشن والی ساری سمٹمز آتی ہیں. اچھا. کچھ گیمز ایسی ہیں، آپ نے واقعات سنے ہوں گے اور اب بھی ایسی باتیں چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ بچوں سے آپ ان کو کہہ دیں کہ اس کو چھوڑ دو یا موبائل فون پکڑ لیں یا وہ چیز نہ کریں، تو ان کا اتنا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں مینٹلی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے. یعنی وہ اتنے اگریسو ہو جائیں گے، چیزیں توڑیں گے، ماں باپ پہ فزیکلی اٹیک کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں. اور باقی اگر آپ اس کو، جو بچے کمزور ہوتے ہیں وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہوتے کیا، جب آپ کسی کی ایڈکشن ختم کرائیں، آپ نے دیکھا نا وہ کیمیکل کیسے ریلیز ہوتے ہیں اور کیا سب کچھ جو ہوتا ہے، آپ اس کو ایک دم سائڈ پہ کسی بھی ایڈکٹ کی وہ بند کر دیں چیز، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے یہ موبائل پہ گیمز کھیلنے والوں کی، کنٹینیو ریلز دیکھنے والوں کی، ہر وقت سوشل میڈیا پہ رہنے والوں کی بالکل ذہنی کیفیت وہی ہے. ایک اور بات بتائیے ڈاکٹر صاحب. اور یہ ذہن کی تباہی ہے، اس سے ہی اوور تھنکنگ، انزائٹی، ڈپریشن اور پھر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. میں نے یہ بات دیکھی کہ جو بہت یہاں کی اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، بہت مشہور و معروف اور مہنگے بھی بہت، وہاں میری اپنی آبزرویشن ہے کہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں ڈرگ لے رہی ہیں اور یہ اتنے عام ہو گیا ہے کہ یہ خاص طور پہ جیسے آئس کا نشہ ہے. اور عام طور پہ میں نے دیکھا کہ وہ بچے اور بچیاں بہت متمول یا امیر گھرانوں کی ہوتی ہیں. ان کا کیا پرابلم ہے؟ ان کو تو دنیا کی ہر سہولت گھر پہ موجود ہے، پھر وہ نشہ، چلو غریب آدمی تو اپنی فرسٹریشن میں کر رہا ہے، پاگل پنے میں، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیا، کس وجہ سے یہ میڈیسن یہ اتنی پھیل رہی ہے؟ یہ آپ دیکھیں نا، انسان جو ہے نا، ہم لوگ جب ہم لالچ میں آئیں، یا کہتے ہیں نا لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عام سی سادہ سی بات ہے. اب اس بات سے یہ ہے کہ اور یا آپ کی خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ جو اس وقت آپ نے اسٹوڈنٹس کی اور ینگسٹرز کی اور یونیورسٹی کالج میں جو کیفیت بتائی ہے نا، اس کی مین وجہ ہے ناشکرے ہونا، شکر نہ ہونا. جو کچھ آپ کے پاس ہے، ہیو اور ہیو ناٹ کے پرابلم چل رہے ہیں. مثلا اگر آپ کے ماں باپ بہت امیر ہیں، آپ کو ٹائم نہیں اتنا دیا، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس میرا روم کیسا ہے، میرے پاس گاڑی کیا ہے، میرے پاس کتنے لوگ ہیں، میں کتنی لگژریس لائف گزار رہا ہوں، اور میں سوسائٹی میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں، میری پاکٹ میں کتنے پیسے. اس نے کہنا میری ماں کے پاس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے ایسے پیسے کو. وہ اس کا سارا فوکس اس پہ ہے، شکر والی کیفیت کہیں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی بات ہے کہ اگر ہم شکر کرنا خود کریں شکر، اور شکر کرنا سکھائیں اپنے بچوں کو، تو اس سینیریو بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اچھا ایک بات ایک اور بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. ہم سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں الحمدللہ. جی. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمارے بچوں کی کردار سازی میں کہاں تک یعنی اس کا عمل دخل ہے؟ دیکھیے، مذہب کا عمل دخل کسی بھی مذہب کا کسی بھی نسل اور کسی بھی لوگوں کی کردار سازی میں بہت، ہر مذہب کا ہر نسل اور ہر لوگوں کی والدین اور بچوں کی کردار سازی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. کسی بھی مذہب کو جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب، کسی نے نہیں کہا کہ لوگوں کے ساتھ شر کرو، جھوٹ بولو، بےایمانی کرو، دھوکہ دو. ہر مذہب نے خیر کا درس دیا ہے. کسی بھی مذہب کو آپ پڑھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ مذہب کو پڑھیں اور اس میں پھر انسانوں کے حقوق پڑھیں، اپنے رشتوں کے حقوق پڑھیں، تو آپ کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہو سکتے. پھر رب کا شکر ادا کریں. پہلی بات دیکھیں، ہم نماز جو پڑھتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رب کا شکر ادا کیا، اس نے ہمیں جو دیا، ہم اپنی پوری باڈی کو جو اس نے ہمیں دی ہے نا، ہر انسان کو مکمل ایک بنایا ہے، یا کوئی بھی جو بھی معاملات ہیں، ہم اس کا بھی جو ہے دین نہیں دے سکتے اپنے رب کا، وہ بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. اس کے علاوہ اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا. ہم صرف وہ غور کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں یہ نیورو لنگوسٹک پروگرام جب پڑھتے ہیں، ہپنوسس پڑھتے ہیں، باقی میڈیٹیشن کرتے ہیں، تو آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ اس وقت دھرتی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں.
رب کا تصور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اگر ہو تو، یہ نہیں کہ میں نے کھانا اس کے بعد ہر وقت نماز میں جو خیالات آتے ہیں میرا فلاں چیز رہ گئی فلاں کرنی ہے، ویسا والا نہیں. جب آپ رب سے کنیکٹ ہو کے سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی پوری باڈی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے، وہ شکر کی کیفیت میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب اس شکر کی کیفیت میں آپ ہوتے ہیں آپ کے اندر کبھی وہ نیگیٹیوٹی پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کو نشوں کا سہارا لینا پڑے، کیونکہ جن پیرنٹس کے یہ بچے یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ ان کے انٹرویوز بھی کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ناشکری کا پہلو وہاں پہ بھی کہیں موجود ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب انہوں نے بات یہ سکھایا نہیں. عام آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ فوراً شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کو بہکارا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں. اتنی جتنی آپ جس طرح کی بات کر رہی ہیں اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ تو شاید کوئی اللہ والا ہی پڑھتا ہوگا. نہیں، سب اللہ والے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. وہ ہمارا سیم دماغ، آنکھیں، ناک، ایوری تھنگ از دا سیم. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا رجحان اس طرف نہیں ہوتا، ہم دنیا سے کٹتے نہیں ہیں. مطلب آپ اگر صرف 24 گھنٹوں میں شروع میں آپ 10 منٹ 15 پھر اس کے بعد 30 منٹ صرف خاموش بیٹھ کے نارتھ سائڈ آپ یا قیوم کا ورد کر لیں، بلو لائٹ میں بیٹھ جائیں، تصور کر لیں اگر آپ کا کوئی بھی آپ کسی بھی مذہب سے ہیں آپ خاموش بیٹھیں اور تصور کریں جن کو آپ مانتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی اسپرچل اٹیچمنٹ ہے، آپ ان کا تصور کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی اور آپ کا برین اسی میں ہی ہیل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو دنیا آپ کے اوپر بہت سارے نئے پہلو، نئی چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی. لیکن ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے. ریل ہم 4 گھنٹے دیکھیں گے بیٹھ کے، لیکن ہم ہر وقت کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ اتنی نیگیٹو بات ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم نے اپنے سب کانشیس کو ٹرینڈ کر دیا کہ تم نے کچھ اچھا کرنا نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو وہ الٹے کام کر جو کر رہا ہے اور باڈی کو ڈیمیج کرو. کیونکہ آپ کہتے ہیں مذہب کا بہت پازیٹیو پہلو ہے کہ ہماری تربیت میں، لیکن اس کو تربیت پہلا پازیٹیو عنصر نفرت والی سائیڈ پہ نہ لے کر جائیں. فرقہ واریت اور نفرت نہیں سکھائی کسی نے. یہ ہم نے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے مختلف رنگ دیے چیزوں کو اور اس میں ہم نے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کیا اور ویسے وہ لوگ جو ان چیزوں نفرتوں کو فالو کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جو ہمارے یہاں صوفی ازم ہے، تصوف کی بات ہے، اب یہ بھی ایک پیشہ بن چکا ہے اور بے شمار گدی نشین اور یہ وہ انہوں نے اس کو ذریعہ آمدنی بنا لیا ہے. عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہیں وہ پیر بن گئے اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو بالکل میل نہیں کھاتی ہمارے مذہب کے ساتھ. اب اس میں اصل یعنی جو ایک عام آدمی ہے وہ کس طرح مطلب تصوف سے فیضیاب ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف دیکھیں اس میں یہ کوئی ایسے مشکل بات نہیں ہے. رب سے تو ہم سب کنیکٹ ہیں. ہم ایز اے مسلم جب ہم اپنے گھروں میں سب نماز روزہ یہ سب چیزیں عام بات ہے، یہ کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا جس بھی مذہب میں جو پیدا ہوا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو خود سٹڈی کریں پہلی بات ہے، اس کے بعد میڈیٹیشن شروع کرتے ہیں. اگر ہم مراقبہ ہی شروع کر دیں نا تو ہم ان سب لوگوں سے، ان کی نیگیٹیوٹی سے خود بخود ہی بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری اپنی کنیکٹیوٹی ٹھیک ہونے لگے گی نا. کیونکہ انسان کی یہ سائیکی ہے کہ اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے چیزوں میں. ٹھیک ہے نا، کئی ایسے ایکسپیریمنٹ بھی ہوئے کہ کہیں پہ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا کئی سالوں تک. یہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا اور کہ ان کا وہ جب کئی سالوں بعد واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا خدا خود ہی بنا لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، تو انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس سہارے میں یہ آپ کو جس کا آپ نے سہارا لیا ہے، اصل سہارا وہ ہے جو آپ کو ڈائریکٹ کنیکٹ کروائے. پہلی بات یہ ہے، یہ دیکھیں کہ جس پہ آپ نے ریلائی کیا کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، دعاؤں کی فریکوینسی ہوتی ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. جتنے بھی ہم سے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے ہیں، جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں، جب ہم ان سے دعائے خیر کا کہتے ہیں یا اپنے حق میں کہتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ کوئی ٹوکرا اٹھا کے تو نہیں دیتے نا، وہ کچھ لفظ بولتے ہیں ہمارے لیے. وہ لفظ ہمارے اورا کو سٹرونگ کرتے ہیں. جب ہم کلر تھراپی اور دوسری چیزیں پڑھتے ہیں
تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے گرد 7 رنگ کی روشنیوں کا حالہ ہوتا ہے. اب جب ہم دعا کے لیے کہتے ہیں تو ہمارے بڑے بزرگ جو بھی ہمیں وہ دعا دیتے ہیں تو ہمارا اورا جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے. ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے, ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں, اور ہمارے کام رب ایسے کر دیتا ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں آپ نے دعا کی تھی اس لیے ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیکٹر ہے. اب وہ سہارا جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے, شارٹ کٹ ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ بس شارٹ کٹ ہو زندگی میں سب چیزیں. اب وہ سارا شارٹ کٹ وہاں سے ملتا ہے. لیکن ایکچوئل یہ بات ہمیں خود اینالائز کرنی ہے کہ ہم جن کے ساتھ جڑے ہیں اسپرچولی, کیا ہمیں وہ سب چیزیں بتا رہے ہیں کہ جس سے ہم نے ڈائریکٹ کنیکٹ ہونا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ ہی ڈیپینڈ رکھو, اتنے سارے مجھے فنڈ دو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو پھر چیز ہوگی. کیا یہ والا سلسلہ ہے, یا وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کرو اس کے بعد دعا کرو آپ کی دعا قبول ہوگی, اور خیر کی چیزوں کا کہیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے کسی مخلوق کو, مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے, دھرتی بھی ہے, پرندے بھی ہیں, اور درخت بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کسی مخلوق کو کسی طرح کا کوئی تکلیف ذکر پہنچانے کی بات نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وظائف بتائے جاتے ہیں. آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو صبح فرشتے جو ہیں وہ دروازے توڑ کے جو ہے نا وہ کروڑوں روپے لے کے آ جائیں گے. اور اس چکر میں ہم نے خاص طور پہ خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, اور پھر ان کو ایک مایوسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہوتا. تو یہ مذہب کا ایک نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کیا فرماتی ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں میری رائے میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں آپ نے کوئی چیز کسی بات پہ تو اتفاق نہیں میں آپ کی باقی سب باتوں, آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, میں آپ کی سب باتوں سے متفق ہوں. لیکن جہاں پہ تھوڑا سا ہم نالج شیئرنگ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم ایگری اور ڈس ایگری کی بات نہیں ہے. اب اگلی بات یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مذہب کا یہ نیگیٹو یوز ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم لا آف اٹریکشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کو کسی کی توجہ چاہیے, محبت چاہیے, آپ کو کوئی عہدہ چاہیے, سب سے پہلے آپ کو آپ کا انر پیور ہونا چاہیے, آپ کو خیر میں ڈھلنا چاہیے. آپ اپنے اندر سے جب تک نیگیٹیوٹی نہیں نکالیں گے, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ الٹے لٹک جائیں, ریزلٹس نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ خیر کی بات نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں رب یونیورس وہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر اس کی نیت کیا ہے. اس نے پیسہ لے کے یہ اچھا کروڑوں روپے چاہیے تو کیا کرنا ہے, اچھا میں نے لوگوں کو نیچا دکھانا ہے, میں فلاں چیز لینی ہے, میں بتاؤں گی کہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہیں, ہم بتائیں گے ان کی ایسی تیسی. اب دیکھیں یہ بات, اور کہاں کہ اگر ہمیں رب نوازے تو ہم نے خیر کے کام کرنے, ہم نے چیزیں ایسی کرنی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے خیر بن جائیں. وہ اس نیت میں, اور اس نیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب تک آپ جو چیز آپ کو چاہیے پہلے وہ دینا سیکھیں. عزت چاہیے نا, آپ عزت دینا سیکھیں, محبت چاہیے دیں, بے لوس ہو کے دیں. اگر وہاں سے واپس نہیں آ رہی تو یونیورس نے, رب نے آپ کے لیے کہیں نہ کہیں اور سے اس سے کہیں بہتر انتظام کیا ہوگا, الٹرنیٹ انتظام کیا ہوگا, اس طرح آپ کو انتظام کیا ہوگا. اور ایک اہم بات آپ کا سوال کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچیں پرائیویٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے بارے میں یہ سوچا, اس کو کون سا پتہ چلنا ہے, اوپر سے کہہ دیا آپ بہت اچھے ہیں جی, آپ کمال ہیں آپ. لیکن وہ سب کانشیس ہمارے سب کے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں. آلویز ریممبر, آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں کہ آپ کسی کو دل میں برا گمان کریں, اس کے بارے سوچیں کہ یہ ایک مصیبت ہے, بات تو کرنی پڑنی ہے, اب رشتہ ہے یا مطلب میرے آفس میں باس ہے یا پرابلم ہے, مجھے آئی ہیو ٹو ٹاک ود ہم, لیکن عذاب ہے. آپ اس سے جتنے بھی میٹھے ہو کے بات کریں گے آپ کو الٹا جواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سب کانشیس کی ساری تھاٹس اس کے سب کانشیس تک میسج پہنچ گیا, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس سے آپ نے تعلق اچھے کرنے ہیں اس کو دل سے پہلے معاف کریں, اس کے بارے اچھا گمان کریں, پھر آپ اس سے بات کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ حیران کن طریقے سے وہ آپ کو اس کا رپلائی کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, جی اور خواتین حضرات آپ نے ڈاکٹر شیما عظیمی صاحبہ کی گفتگو سنی, بہت انفارمیٹیو باتیں انہوں نے کی, بہت اچھی گائیڈنس ہمارے نوجوانوں کو, طلباء و طالبات کو دی,
اور خاص طور پہ انہوں نے ہربل میڈیسن کے بارے میں، کھیل کود کے بارے میں، فزیکل ایکٹیویٹیز کے بارے میں، خوراک کے بارے میں، نفسیات کے بارے میں، اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ عبادات میں آپ رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کریں، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، تو اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئی۔ خواتین حضرات، ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔